پانچوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. عدن اور ہے، خلد اور ہے، ماوا اور ہے، جنت نعیم اور ہے. آپ خلد والی جنت میں ہوں اور آپ کو کوئی کہہ دے کہ جنت نعیم میں علی آ گئے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ ادھر رہیں گے یا ادھر جائیں گے؟ آپ تو جنت میں رہ کے بھی کہیں گے میرے مالک اس جنت میں بھیج جہاں علی رہتے ہیں. اس کا مطلب ہماری جنت وہی ہے جہاں علی رہتے ہیں. لوگوں کے پاس جنت کا تصور کیا تصور ہے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہی ہے نا حوریں، تقیے. یہ ہے لوگوں کے پاس جنت کی تصویر. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہماری مائیں بچپن میں ہمیں گود میں بٹھا کے کبھی نہیں بتاتی بیٹا جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں. وہ ہمارے ماتھے چوم کے کہتی ہیں بیٹا حسنین جنت کے سردار. جنت کی سرداری حسن حسین کے پاس. ہمیں بچپن میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اس جنت میں جانا ہے جہاں حسین سردار. اب جب ہم حسین پہ نظر رکھتے ہیں تو اب ہمیں میوے چاہیے. اب بادام، کاجو، دودھ، شہد، یہ سب کچھ تو یہاں ٹھکرا کے ہم نے حسین کو چنا تھا. چلے اگر پنڈی بھٹیاں تول لے اس جملے کو تو پھر بہت بڑی سطر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آؤ تو میں جنت کی قیمت بتاؤں. جو اللہ نے رکھی تھی وہ قیمت کیا تھی؟ جو ریٹ حسین نے نکالا وہ کیا تھا؟ جائیداد ہوتی ہے نا، زمین ہے، پنڈی بھٹیوں کی زمین تھی، کسی نے خرید لی، خرید کے پھر وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بنائی. لی سستی تھی، پلاٹنگ کرنے کے بعد مہنگی بیچی. اللہ نے جنت بنائی تھی، حسین نے خریدی. زمانے کی نظریں تھی، اب حسین مہنگی بیچے گا. اللہ نے کیا قیمت نکالی تھی، حسین نے کیا نکالی. دونوں قیمتوں کا ذکر قرآن سے کرتے ہیں. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے سر؟ ایک لمحے کے لیے میں دائیں بائیں نہیں گیا، ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر والا ہاتھ شات نہیں مارا. جو حق تھا ممبر کا وہ ادا کرو. اللہ کے پاس جنت کی قیمت کیا تھی؟ ایک نبی تھے اللہ کے، نام تھا ان کا ہود پیغمبر. حضرت ہود یہ اللہ کے نبی تھے. بچے اس نام کو یاد رکھیں، قرآن میں اس نبی کا پورا تذکرہ ہے. حضرت ہود یہ کس قوم کے لیے آئے تھے؟ قوم عاد کے لیے. عاد ایک قوم تھی، سرکش قوم تھی، بڑے نبیوں پہ ظلم کرنے والی قوم تھی، بات نہیں مانتی تھی. اللہ نے اس قوم کے لیے ایک نبی اتارا، نام اس کا ہود تھا. اس قوم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام شداد تھا. یہ ان پہ حکمرانی کرتا تھا. ہود نبی اللہ کی تبلیغ کرتا کرتا شداد کے دربار میں آ گیا. کہانی سنیے گا، لیکن یہ سونے والی کہانی نہیں. میں آپ کو داد سے بے نیاز کرتا ہوں، بالکل ناروں سے بے نیاز کرتا ہوں. نتیجہ قیمتی دوں گا تاکہ ان بچوں کے ذہنوں میں پتہ چلے کہ حسین فضل کیسے کرتا ہے. ہود نبی نے آ کے شداد کے دربار میں کہا میرے اللہ کو مان. شداد نے کہا کون سا اللہ؟ ہود نبی نے کہا ہمارا اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، جو کائنات کا خالق ہے. شداد نے کہا کہاں ہے وہ؟ ہود نبی نے کہا وہ نظر نہیں آتا. شداد کہکا مار کے کہنے لگا اسے مانو جو نظر نہیں آتا. جناب ہود نبی نے کہا میں اس کا پیغمبر ہوں، اس کا گستاخ نہ بن. اس کے سامنے سر جھکا، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے. شداد نے کہا اچھا اگر ایک لمحے کے لیے میں تیرے اللہ کو مان بھی لوں ملے گا کیا؟ مانو تیرے اللہ کو، مان لیتا ہوں تیرے اللہ کو، ملے گا کیا؟ ہود نبی نے کہا جنت. اس نے کہا کہاں ہے؟ نبی نے کہا نظر نہیں آتے. اس نے کہا حد نہیں ہوگی جسے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، تو مانو ہی کیوں؟ جناب ہود نے کہا کہ اگر تجھے مان لے گا تو وہ تجھے جہاں بھیجے گا، تیری بادشاہ تیری حکومت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس نے کہا اچھا کیا ہے اس جنت میں؟ ہود نبی لکھواتا گیا، شداد لکھتا گیا. ہود نبی نے کہا دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، زمرد اور یاقوت کے محل ہیں، سونے اور چاندی کے درخت ہیں.
ہود نبی لکھواتا گیا، شداد لکھتا گیا. توجہ پوری رکھیے گا سامنے. جب پوری جنت کا نقشہ ہود نبی نے لکھوا دیا، شداد نے کہا اس کے علاوہ وہ تیری جنت میں ہے نہیں. اس کا اگر ایسی جنت میں یہاں بنا لوں تو تو بندوں کو مسلمان کر رہا ہے اس جنت کے لیے نا، تو یہ میں بنا لیتا ہوں. اب مجھے بتا کہ اگر ایسی جنت میں بناؤں تو کیا پھر تو مجھے اللہ مانے گا؟ کیا پھر قوم سے کہے گا کہ مجھے سجدہ کریں؟ تو جو صاحبان، اتنا کہنا تھا. ہود نبی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا. شداد نے کہا نقشہ بڑا اچھا ہے، اب یہ جنت میں بناؤں گا. اس نے ٹھان لی، ذہن میں فیصلہ کر لیا یہ جنت اب میں بناؤں گا. ہود نبی تبلیغ کر کے باہر آ گیا. اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جتنا خزانہ مل سکے نکالو، مجھے یہ جنت بنانے. قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے، گھروں میں جا کے پڑھیے گا. یہ 10 20 50 سال کا پروجیکٹ نہیں تھا. اس نے شداد نے جنت بنانے کے لیے 300 سال لگائے. 300 سال لگے اسے جنت بنانے کے لیے. اس نے جو اس کی باہر والی دیواریں کھڑی کی ہیں وہ سونے کی اینٹوں کی تھی. اس میں مشک و عنبر اور زعفران کے ساتھ کھڑی کی گئی. اس نے اس کے اندر زمرد اور یاقوت کے محل بنائے. اس نے اس کے اندر سونے کے درخت لگائے. اس میں چاندی کے پرندے بٹھائے. اچھا اس کا کرم دیکھنا، یہ چیزیں بناتا گیا، وہ جان ڈالتا گیا. یہ درخت لگا دیتا، وہ جان ڈال دیتا. یہ پرندہ بٹھاتا، وہ روح ڈال دیتا. اب یہ سمجھتا تھا یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں. اب اسے نہیں پتا تھا کہ سچا جھوٹے کی مدد کر لے. جو بلا آپ نے سروں سے گزارا، میں پھر ایک لمحہ واپس آنے لگا. اگر سچا تھوڑی دیر کے لیے جھوٹے کی مدد کے لیے آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ جھوٹے کے سچے سے تعلقات اچھے تھے. اب یہ اس نے اس میں نہریں بنا دی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں بھی بنائی اس نے. بزرگ زمیندار بیٹھے ہیں، دودھ رک جائے تو اسے بدبو آتی ہے. اب اس کی نہریں میں تو دودھ جاری رہتا تھا. اب اس نے کہا میں اس نہروں کو جاری کیسے رکھوں؟ اسے پھر ترس آ گیا. اسے جبریل سے کہا اس کی بنائی ہوئی دودھ کی نہر پہ پھونک مار تاکہ بدبو پیدا نہ ہو. تیرے نور کی وجہ سے اس کی نہریں چلتی رہے. اس نے قصر بنا دیے، اس نے محل بنا دیے، اس نے درخت لگا دیے، اس نے سجا دی جنت. اب اتنا بڑا سلسلہ، خزانے ختم ہو رہے تھے. اس نے زمین کی تہوں سے خزانے نکلوائے. اس کے بھانجے کی ایران میں حکومت تھی. اس نے کہا جتنا خزانہ نکل سکے نکال کے مجھے بھیج، مجھے جنت بنانی ہے. جب بالکل خزانہ ختم ہو گیا، اس نے اپنی فوج سے کہا رایا کے گھروں میں گھس جاؤ، کسی کے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہ چھوڑنا، جو ملے لے آؤ، مجھے جنت بنانی ہے. اس کے دل میں جنت بنانے کی تمنا اتنی پیدا ہو گئی، حسرت اتنی بڑھ گئی، یہ پاگل ہو گیا جنت بنانے کے لیے. دیکھ نہیں رہا تھا، کہتا تھا جب تک بنے گی نہیں دیکھوں گا نہیں. اب جنت تیار ہو رہی ہے، خزانے ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا، رایا کے گھروں سے سامان لوٹ لیا گیا. جنت بنتی گئی، بنتی گئی، بنتی گئی. جنت کا باہر والا دروازہ رہ گیا اور پیسے ختم ہو گئے. اللہ نے بھی کہاں لا کے مارا. اب اس کا بھی انتقام. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدل کر رہا تھا. دروازہ رہ گیا ہے اور ایک پھوٹی کوڑی بھی پاس نہیں ہے. اوقات میں آ گیا. سپاہیوں سے پوچھتا ہے، مشیروں سے پوچھتا ہے کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں سچ تو پوری گئی ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی جنت کا جس کا دروازہ ہی کوئی نہ ہو. اب یہ تو آپ جانتے ہیں، بندہ 10 کروڑ روپیہ گھر پہ لگائے، دروازے کی جگہ چھوڑ دے، آنے والے کیا کہیں گے؟ گھر بڑا اچھا ہے. وہ آتے ہی پہلا سوال کہیں گے دروازہ کہاں ہے. اور بندے دروازہ بعد میں لگواتے ہیں، اس لیے گھر کا روب ہوتا ہے دروازے کی وجہ سے. اس لیے تو خدا نے نبوت کے گھر کا دروازہ علی کو رکھا تھا.
جب جائے گا نعرہ مزاج بدل گیا پنڈی بھٹیاں کا. میں تھوڑے عرصے بعد آیا ہوں. آپ نے وہ ہاتھ مارنے والی خطابت کے عادی ہو چکے ہیں. کوشش کرے کہ نتیجہ آپ کی سرحد پہ آ کے کھڑا ہو. مجلس میں آئیں تو ذہن میں ایک بہت عمدہ چیز لے کے واپس جائیں. دروازے کی جگہ باقی اور پریشان ہے سرکار. دعا فرمائیں گے سرکار. کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی, پریشان سر پکڑ کے بیٹھا تھا, یا خدا نے جبریل کو لبادہ بشریت میں اس کے محل میں کھڑا کر دیا. اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا اجنبی کھڑا ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس نے سپاہی سے پوچھا کون ہے وہ, پہلے تو کبھی نہیں دیکھا. اسے دوسرے سپاہی سے کہا اس سے پوچھ کون ہے تو. اسے جا کے جبریل لبادہ بشریت میں تھا, انسان کے لباس میں تھا. وہ جا کے کہا کون ہے تو, کہاں سے آیا. جبریل نے سر اٹھا کے شہزاد کی طرف دیکھ کے کہا دروازے بنانے والا مستری ہوں. کہاں سے آیا ہے, بڑی دور سے. کیوں, خبر ہوئی ہے کہ تجھے جنت کے لیے دروازہ چاہیے. دیکھے کہنے لگا تجھے خبر ہے, تو نے دیکھی ہے میری جنت. سونے کی اینٹیں, یاقوت کے محل, زمرد کے تخت, سونے اور چاندی کے درخت. تیرے پاس کوئی ایسا قیمتی دروازہ ہے. جبریل کہتا اگر تو کہے تو تجھے بطور نمونہ, بطور سیمپل ایک دروازے کا حصہ دکھاؤں. کہنے لگا ہاں اگر تیرے پاس ہے تو دکھا. خدا کا جبریل کا کہنا تھا میں نے اپنی جنت میں سے اپنی جنت میں سے دروازے کا ایک پلہ اٹھایا, جبریل کے ہاتھ میں رکھا. اب دروازے کے ہوتے دو پلے, خدا نے ایک پلہ جبریل کے ہاتھ میں رکھا. جبریل نے لا کے اس کے دربار میں یوں کھڑا کیا, سپاہیوں سمیت اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اتنی قیمتی چیز تو میری جنت میں ایک بھی نہیں. کہاں سے لے آیا اتنا دیدہ زیب دروازہ, اتنا دل فریب دروازہ, کہاں سے لایا ہے تو نے. جب نے کہا تو چھوڑ کہاں سے آیا, بتا خریدے گا. کہنے لگا قیمت کیا ہے. فرمایا آدھا دروازہ آدھی جنت. کہنے لگا اگر پورا خریدوں وہی جنت. اس کا ساری تجھے دی تو میں نے کیا بنایا. جبریل نے کہا سودا منظور نہیں تو ہم واپس. قرآنی واقعہ جو میں سنا رہا ہوں, سودا منظور نہیں تو واپس. جو ہی جبریل نے یوں دروازے کے پلے پہ ہاتھ رکھا, اس کا جگر پہ ہاتھ آیا. اس کا رک 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 بیٹھنا, کر لیتے ہیں سودا. بتا نا کوئی رعایت تو کرنا. اس نے کہا کوئی رعایت نہیں. پوری دنیا پھر کے دیکھ لے, ایسی ایک بھی چیز ملے تو بتانا. نہ قیمت ہے دروازے کی. سارا دروازہ دیں گے, ساری جنت لیں گے. اس نے مشیروں سے مشورہ کیا, کہنے لگا دروازہ بھی نہیں جانے دینا, جنت بھی نہیں جانے دینی. بتا کوئی حل ہے. انہوں نے کہا اللہ جانے کہاں سے آیا ہے, لکھ کے دے دیتے ہیں ایسے ملکیتی کاغذ. ہم نے کوئی جنت دینی ہے, ہم اسے ابھی پکڑ کے قتل کر دیں گے. جنت بھی ہماری, دروازہ بھی ہمارا. جس نے کاغذ میں جنت کی ملکیت لکھی, اپنے دستخط کیے. دستخط کرنے کے بعد کاغذ کا ٹکڑا یوں جبریل کے ہاتھ میں. جبریل نظروں سے اوجل, جبریل کا نظروں سے اوجل ہونا تھا. اس نے کہا اچھا ہوا خود ہی چلا گیا. قوم جنات سے تھا, انسانوں سے خود ہی چلا گیا. جلدی جلدی اپنے سپاہی نے دروازہ اپنی جگہ پہ لگاؤ. میں جنت کے معائنے کے لیے آنے لگا. اسے پورا لشکر پورا چاہو چلا, پوری قوم پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنی جنت کے نظر دیکھنے کے لیے یوں ہی جنت کی طرف بڑا, پورے لشکر کے ساتھ اپنے قوم قبیلے کے ساتھ جنت کے دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ آج میں 300 سال کے بعد جنت دیکھوں گا کہ میری جنت سجی کیسے ہے. جو ہی یہ جنت کے باہر پہنچا, جنت کا دروازہ کھلا. اندر سے ہود نبی باہر آ رہا تھا, اندر سے نبی کے باہر آ رہا تھا. اس نے کہا او ہود تو میری جنت میں کیا کر رہا ہے. ہود نے کاغذ آسمان کی طرف کر کے اب تیری نہیں, کل سے ہم نے خرید لے. اب تیری نہیں. یہ تو ہم نے کل سے خرید لی ہے. پھر شان سے گھوڑے پہ بیٹھا. خود کہنے کا وہ جو دروازہ لے کے آیا تھا وہ تو نظر نہیں آیا. وہ کون تھا؟ فرمایا ہمارے اللہ کا فرشتہ. کہنے کا کس اللہ کا؟ فرمایا جو نظر نہیں آتا.
جو نظر نہیں آتا. کچھ نہیں لگتا تو جنت کا. چل چل اب یہ ہماری ہے. اللہ نے قرآن میں یہ پورا واقعہ کیوں لکھا؟ وقت گزارنے کے لیے, کتاب موٹی کرنے کے لیے, انسانوں کو عقل دینے کے لیے کہ 300 سال لگے ایک وقت کے بادشاہ کو, اسے زمین کی تہوں سے خزانہ لگا کے اپنے تاج کے موتی بھی اتارے, اور اس کی پوری جنت میرے ایک دروازے پہ تل گئی. خدا کہتا اتنی قیمتی ہے میری جنت کہ میرا ایک دروازہ شداد کی پوری جنت خرید گیا. خدا کہتا میں نے اتنے ہزاروں دروازے حسین کی جنت میں لگائے ہوئے ہیں جس کے ایک دروازے نے شداد کی پوری جنت خرید لی. خدا نے قرآن میں اپنی جنت کی قیمت بتائی. خدا نے کہا اتنی قیمتی ہے میری جنت کہ میری جنت کی اور کسی نعمت کو نہ بھی دیکھنا, میری جنت کا ایک دروازہ شداد کی پوری جنت خرید گیا. جب جنت حسین کے پاس آئی, حسین نے قیمت لگائی. حسین نے کہا تو نے شداد کی پوری جنت ایک دروازے سے خریدی تھی, میں تیری پوری جنت مومن کے ایک آنسو میں خرید. تیری جنت کا ایک دروازہ اس کی پوری جنت خرید گیا. اور میرے ماتمی کا, میرے عزادار کا ایک آنسو تیری پوری جنت خرید گیا. وہ تحقیق کی منزل پہ تھے, یہ تسلیم کی منزل پہ. انہوں نے مانا تھا حسین کو, یہ قرب حسین میں آئے, حسین نے جنت ہی سستی کر دی. اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اور اگلا نتیجہ. اب شداد جنت کے باہر کھڑا ہے, ہود نبی جنت میں جانے نہیں دے رہا. شداد نے کہا اپنے اللہ سے, میں اس سے گفتگو نہیں کر سکتا, مجھے وہ دکھائی اور نظر نہیں آ رہا, مجھے وہ سنائی بھی نہیں دے گا. تو اس سے پوچھ, خرید تو نے لی ہے, میں نے دے دی, ایک نظر مجھے باہر سے کھڑے ہو کے اپنی سجی ہوئی جنت دیکھ لینے دے. 300 سال محنت کی ہے, میں نے خزانے لگائے, مجھے ایک نظر دیکھنے دے. ہود نبی نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی. معصوم فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کا حکم اللہ کی بارگاہ سے لے کے آ گیا. ملک الموت نے ہود نبی سے کہا سفارش نہ کرنا, وہ بڑے جلال میں ہے. لفظ سننا, یہ میں پوری تحقیق کے ساتھ جملے پڑھوں. ایک لمحے کے لیے بھی سفارش نہ کرنا, وہ بڑے جلال میں ہے. ملک الموت تجھے کیسے پتا چلا وہ جلال میں ہے؟ ملک الموت نے کہا جب اس نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا, اتنے بڑے بڑے نافرمان کی روح میں نے قبض کی ہے, وہ اتنا کبھی جلال میں نہیں ہے. آج اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اسے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ پٹک کے مار, پہلے زمین پہ گرا, تڑپتے ہوئے کی روح نکال, میں اسے تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں. ملک الموت کہتا ایسا امر اس نے پہلے کبھی نہیں کہا. میں بھی کانپ گیا, میں نے کہا میرے مالک تیرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے, گزارش صرف اتنی کروں گا, جب یہ بنانے لگا تھا تب تو نے کچھ نہیں کہا. یہ درخت اڑاتا تو جان ڈالتا, یہ پرندہ بٹھاتا تو روح ڈالتا, یہ چشمے بناتا تو جاری کرتا. میرے مالک تو نے اس کا ساتھ دیا. اب ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے, نافرمان ہے, لیکن اسے ایک نظر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی, اور امر یہ کر دیا ہے پٹک کے مار, تڑپتے ہوئے کی روح نکل. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے نافرمان گئے, اتنا سخت حکم نہیں آیا. ملک الموت نے کہا نہ اس نے مجھے راز بتایا نہ میں نے راز پوچھا. اس نے کہا اسے ایسے گرا جیسے دیوار سے چھپکلی گرتی ہے, پٹک کے مار, تڑپتے ہوئے کی روح نکال. ہود نبی بھی اللہ کے جلال سے ڈر گیا, خاموش ہو گیا. یہی بات امام کی بارگاہ میں آ گئی. امام سے آ کے ایک بندے نے سوال کیا, مالک شداد سے کون سا ایسا فعل سرزد ہو گیا تھا جو اللہ اس پہ اتنا سخت ناراض ہوا؟ امام نے جواب دینے سے پہلے سر سے امامہ اتارا. امام کی آنکھوں کے آنسو بادشاہ کی داڑھی میں آ گئے. امام کی داڑھی پہ آنسوؤں کا آنا تھا. سائل نے کہا مولا بتا سکتے ہیں اس سے کیا فعل سرزد ہوا تھا جس سے اللہ نے اسے سخت اذیت دی؟ میرے مالک وہ کیا تھا؟ فرمایا جب اس کی فوج رایا کے گھروں میں گھس کے سامان لوٹ رہی تھی تو اس کی فوج نے
قوم عاد کی ایک بچی کے کان سے در کھینچا. مجھے نہیں خبر کہ کتنے بندے ذہنی طور پہ مجلس میں. قوم عاد کی ایک بچی کی کان سے گوشوارہ کھینچا. جو ہی اس نے گوشوارہ کھینچا اس بچی کی چیخ نکلی. چیخ پہنچی عرش الہی پہ. اللہ کا عرش ہل گیا. اس بچی کی کان سے لہو کا قطرہ گرا. اس نے منہ آسمان کی طرف کیا کر کے کہا میرا بدلہ تو نے لینا ہے, میرا بدلہ تو نے لینا ہے. خالق نے اسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچی کی چیخ جتنی اذیت اب میں شداد کو بھی دوں گا.